السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے، جس میں بظاہر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں، یعنی مصنوعی بال لگوا رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ ہمیشہ اس بات کی تبلیغ کرتے رہے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں، یعنی جس طرح پروردگار نے انسان کو بنایا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جانی چاہیے، تو خود مصنوعی بال کیوں لگوا رہے ہیں؟ اس طرح کے کام شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ شریعت نے پیوندکاری کے بالوں کو لگانے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ایسے شخص پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ یہ قول و فعل میں تضاد ہے۔ اس حوالے سے آج کے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ سامعین کرام، کیا شریعت کے اندر بالوں کی پیوندکاری ناجائز اور حرام ہے؟ انسان اپنے سر کے حصے میں یا جسم کے دوسرے حصے میں کون سے بالوں کو استعمال کر سکتا ہے اور لگوا سکتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ علماء دین کیا فرماتے ہیں؟ سامعین کرام، آج ہم تسلی بخش اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے بعد جامعہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور آپ کے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ احباب گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ شکریہ۔ مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے اندر بھی یہ سوال پوچھا گیا، تو دارالعلوم دیوبند کی جانب سے یہ جواب دیا گیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنجے پن کے عیب کو دور کرنے کے لیے اپنے ہی سر کے ایک حصے کے بال نکال کر دوسرے حصے میں لگوانے کی گنجائش ہے، لیکن محض بال گرنے کی وجہ سے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے اور کسی غیر کے بال لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مسئلہ نکل کر یہ آیا کہ اگر انسان اپنے ہی بال نکلوا کر جسم کے کسی بھی حصے میں لگواتا ہے یا سر کے بعض بال اکھاڑ کر سر کے بعض حصے میں لگواتا ہے تو شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے، لیکن کسی دوسرے کے بال اپنے سر کے اندر لگوانا یا جسم کے دوسرے حصے میں لگوانا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو پیوندکاری کروائی ہے اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، مولانا نے اپنے ہی سر کے بالوں کو اکھڑوا کر اپنے سر کے بعض حصے میں لگوایا ہے، جو کہ ہمارے فقہا نے اس کو شرعاً جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی سن لیا۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک دوسرا فتویٰ یہ بھی ہے کہ بغیر ضرورت بالوں کے پیوندکاری جائز نہیں ہے، البتہ ضرورت کے وقت بعض علماء اس شرط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ بال انسان یا خنزیر کے نہ ہو، ورنہ بہر صورت ان کی پیوندکاری جائز نہیں۔ کسی دوسرے انسان کے بال لگوانا یا خنزیر کے بال لگوانا ان کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اب ہم آپ کے سامنے بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ پڑھ کر سناتے ہیں۔ کسی شخص کے سر یا جسم کے ایک حصے کے یا اسی شخص کے سر کے دوسرے حصے پر بذریعہ آپریشن اس طرح لگا دینا کہ وہ عام بالوں کی طرح بڑھتے بھی رہیں اور اس طرح پیوست ہو کہ علیحدہ نہ کیے جا سکتے ہو، تو اس طرح کی پیوندکاری کی گنجائش ہے۔ تاہم گنجا پن دور کرنے کے لیے اس طرح پیوندکاری اور آپریشن کی مشقت اٹھانا کسی خاص ضرورت یا شرعی مجبوری کے تحت داخل نہیں ہے، اس لیے اگر اس قسم کی آپریشن سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پس جب ہم بیمار ہوئے تو ہم نے داغ لگایا، لیکن ہم نے مرض سے چھٹکارا نہیں پایا اور نہیں کامیاب ہوئے۔ آگے فتوے کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر کسی دوسرے شخص کے بال لگائے جائیں تو اس طرح کی پیوندکاری شرعاً جائز نہیں ہے، فقط واللہ اعلم۔ تو ناظرین کرام، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولانا نے اپنے سر کے بالوں کے اندر یہ پیوندکاری کیوں کی؟ اطلاعات کے مطابق حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے سر کے اندر درد رہتا ہے، اس درد سے چھٹکارا اور نجات پانے کے لیے حضرت مولانا نے اس عمل کو کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جو لوگوں کے اندر مشہور و معروف علمی شخصیت ہوتی ہے اور لوگ جن کو اپنا رہنما اور مقتدیٰ جانتے ہیں، اگر کوئی عالم دین، کوئی اللہ کا ولی، کوئی مشہور و معروف شخصیت کی جانب سے اس طرح کا عمل پیش آتا ہے، کسی بھی عالم دین
بلوغین کی جانب سے اور کسی بھی مشہور و معروف شخصیت کی جانب سے اس طرح کے کاموں کے ویڈیوز منظر عام پر آنا یہ عوام کے اندر بے چینی اور کشمکش پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا اس طرح کے ویڈیوز سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ علماء کے اس طرح کے ویڈیوز بناتے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور امت کے اندر جو اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور امت بدظن ہو جاتی ہے، بدگمان ہو جاتی ہے، سارا کا سارا وبال ان ویڈیوز بنانے والوں کے اوپر جاتا ہے۔ مولانا کو بھی چاہیے اور سبھی کو چاہیے جن کو لوگ اپنا رہنما اور آئیڈیل مانتے ہیں، اس طرح کے ویڈیوز نہ بنوائے جس سے عوام کے اندر خلجان پیدا ہو، عوام کشمکش اور تذبذب کا شکار ہو۔ اس طرح کے کاموں کے ویڈیوز سے بچنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے۔ باری تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔